نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی مکرم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آج کے اس مقدس دن کی برکتیں اور رحمتیں ہمارے شامل حال فرمائے۔ معزز سامعین، ناظرین اور حاضرین، آج کے جمعۃ المبارک کی گفتگو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نہایت ہی محبوب صحابی، جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کی محبت نصیب فرمائے اور ان عظیم ہستیوں کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی مشکلات سے اور ہجرتوں سے بھرپور ہے۔ اسلام کی تلاش میں اور حق کی تلاش میں جتنا سفر آپ نے کیا اور جتنی ہجرتیں آپ نے کی اور جتنی غلامیاں برداشت کی، شاید ہی کسی نے کی ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ایران کا ایک شہر ہے اصفہان، وہاں پہ پیدا ہوئے اور مابا آپ کا نام تھا۔ سلمان تو بعد میں رکھا گیا جب آپ نے اسلام قبول کیا، تو مابا آپ کا نام تھا اور اصفہان شہر ہے ایران کا۔ اس دور میں یہ سارا علاقہ فارس کہلاتا تھا، تو اسی نسبت سے آپ کو فارسی بھی کہتے ہیں۔ تو اس اصفہان میں آپ پیدا ہوئے اور آپ کے جو والد ہیں وہ آگ پرست تھے، آگ پرست تھے اور بہت بڑے ذمہ دار تھے، اور ان کے گھر میں آگ بجھتی نہیں تھی، زمیندار تھے۔ ان کے والد جو ہیں وہ اپنی زمینوں میں اور کھیتوں کے لیانوں میں کام کرنے کے لیے جاتے، اور حضرت سلمان کی ڈیوٹی تھی کہ تم نے گھر میں آگ نہیں بجھنے دینی، آگ ہی جلتی رہے۔ تو ایک دن ان کے والد نے ان کو فصلوں میں بھیج دیا چکر لگانے کے لیے، دیکھنے کے لیے، دیکھ بھال کے لیے۔ یہ فصلوں میں جاتے ہوئے راستے میں عیسائیت کا گرجا گھر تھا، چرچ تھا، اس کے قریب سے کہیں سے گزرے تو وہ عبادت کر رہے تھے، کوئی کانوں میں آواز پڑی، انجیل پڑھ رہے تھے، تو اس کے اندر چلے گئے، ان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، تو ان کا جو اندر سے آواز ضمیر کی اٹھی کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک آگ کو اپنے گھر میں خود ہی جلاتے رہتے ہیں، اور وہ اتنی دیر جلتی ہے جتنی دیر ہم اس کو جلائیں، جب ایندھن ختم ہو جائے تو آگ بھی بجھ جاتی ہے، ایندھن اس کے اوپر پھینکتے ہیں، وہ آگ جلتی ہے، اور پھر خود ہی اس کی پوجا کرتے ہیں۔
اور خود ہی اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کو اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ جو آگ ہماری محتاج ہے کہ ہم اگر نہ جلائیں تو خود بخود جل نہیں سکتی، بجھ جاتی ہے، اور ہم اس کا ایندھن اگر ڈالتے رہیں تو وہ آگ جلتی رہتی ہے، اور جب نہ ڈالیں تو آگ بجھ جاتی ہے۔ تو اسی آگ کو ہم نے اپنا خدا مان لیا ہے، تو یہ تو صحیح نہیں ہے۔ تو عیسائیت کی طرف مروب ہو گئے، عیسائیت سے کہا کہ یہ تو ہم سے اچھے لوگ ہیں، یہ ایک خدا کو مانتے ہیں، تو اس طاقت کو مانتے ہیں جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جو اس سارے جہان کا مالک ہے۔ تو ان کے اندر شغف پیدا ہوا۔ گھر آئے واپس، تو باپ نے پوچھا تو بتایا کہ ایسے ایسے میں فیصلوں کی طرف گیا تھا، تو راستے میں ایک گرجا گھر تھا عیسائیوں کا، میں اس کے اندر چلا گیا اور مجھے تو ان کی عبادت بڑی اچھی لگی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ آگ جلاتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ ہماری محتاج ہے، ہم اس کے محتاج نہیں ہیں، پھر اس کو خدا بنا لیتے ہیں۔ اب ان کے باپ یہ بات سمجھ گئے کہ یہ لگتا ہے عیسائیت کی طرف مائل ہو گیا ہے، اور یہ جو ہے ہمارا مذہب تو چھوڑ دے گا۔ باپ نے حضرت سلمان کو ان کے گھر میں قید کر دیا، کہا کہ خبردار اب تو گھر سے باہر نہیں جائے گا، یہی تیری ڈیوٹی ہے، آگ جلائے گا، آگ تو نے بجھنے نہیں دینی، اور گھر سے باہر تو نہیں جا سکتا۔ باپ ڈر گیا تھا کہ کہیں مذہب چھوڑ کے یہ عیسائیت نہ قبول کر لے، لیکن حضرت سلمان، آپ کے دل کی جو خواہش پیدا ہوئی تھی، اب یہ ضمیر کی آواز زہر ہے، تو یہ پھر زنجیروں سے اور جکڑنے سے دبائی نہیں جا سکتی۔ آپ نے کسی طرح سے اپنے گھر سے اس گرجے میں پیغام پہنچایا، وہاں پہنچے، ان سے بات چیت ہوئی، تو ان سے پوچھا کہ یہ جس مذہب کو تم مانتے ہو، یہ اس کا یہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، اس کا مرکز کہاں پہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں اس کا مرکز شام میں ہے، وہاں پہ ہمارا بڑا پادری ہے، اور وہاں پہ ہمارا بڑا گرجا گھر ہے، تو وہ ہمارا مرکز ہے۔ جس طرح اسلام کا مرکز جو ہے وہ مکہ ہے، اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی ہے، مدینہ شریف، تو انہوں نے کہا کہ شام آپ جائیں تو وہ ہمارا مرکز ہے۔ تو انہوں نے وہاں پہ پیغام پہنچایا کہ جب وہاں سے کوئی قافلہ یہاں پہ آیا نا تو تم نے مجھے اطلاع کرنی ہے، میں شام جاؤں گا ان کے ساتھ۔ جب قافلہ، کوئی تجارتی قافلہ یہاں پہنچا ایران میں، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح قافلہ شام سے آیا ہوا ہے، انہوں نے واپس جانا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی ان کے ساتھ شام چلے گئے، وہاں سے پوچھتے ہوئے اس جگہ پہ پہنچ گئے جو عیسائیوں کا بڑا مرکز تھا، اور وہاں پہ ایک بڑا پادری تھا۔ وہاں پہ پہنچے تو اس کے پاس رہنے لگے کہ ایسے ایسے میں تو آگ پرست تھا، اور میں حق کی تلاش میں نکلا ہوں، اور مجھے تمہارا مذہب اچھا لگا ہے، تو میں تم سے سیکھنا چاہتا ہوں اور حق کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، تمہارے پاس رہوں گا، دین کو سیکھوں گا، مذہب کو سیکھوں گا۔ آپ اس پادری کے پاس رہے، وہ جب مر گیا تو ظاہر ہے وہ تو بڑی عزت اور احترام کرتے تھے پادری کا وہ لوگ، لیکن وہ 2 نمبر تھا، وہ جس کے پاس یہ رہتے تھے، یہ 24 گھنٹے اس کے پاس رہتے تھے، وہ 2 نمبر شخص تھا۔ وہ مرنے لگا تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا شخص ہے جس کی تم یہ اتنا اس کے مرنے کے بعد اس کی عزت و احترام اور تکریم کر رہے ہو؟ وہ تو 2 نمبر شخص تھا، اس نے لبادہ اوڑا ہوا تھا، اور وہ جو کہتا تھا وہ کرتا نہیں تھا، جو تعلیمات تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بیان کرتا تھا، جو انجیل کی اور جو خدا کی تعلیمات ہیں وہ بیان کرتا تھا، لیکن خود تو وہ بڑا 2 نمبر شخص تھا۔ انہوں نے اس کی آخری رسومات ادا کرنے کے بجائے اس کو سولی پہ لٹکایا اور اس کو جلا دیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کسی سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں، میں تو ایک تڑپ لے کے آیا تھا سیکھنے کے لیے اور حق کی تلاش میں۔ تو انہیں کسی نے بتایا کہ ہمارا اس وقت جو سب سے بڑا پادری ہے، عالم ہے جو عیسائیت کا، وہ موصل میں ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ ہے سلمان فارسی پھر وہاں سے چلے شام سے اور موصل پہنچ گئے۔ موصل پوچھتے ہوئے اس پادری کے پاس چلے گئے، اس کے پاس وقت گزارا، اسی کے پاس دین سیکھتے اور بیٹھے رہتے۔ بالآخر اس کی بھی وصال کا، وفات کا وقت قریب آیا،
تو حضرت سلمان نے اس سے پوچھا کہ میری تو ابھی بھی پیاس نہیں بجھی، میں تو اور بھی کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا اور جاننا چاہتا تھا، اب تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہو، اب میں کس کے پاس جاؤں گا، اب مجھے یہ کہاں سے ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے، وہ ہمارا اس وقت جو میرے بعد سب سے بڑا پادری ہے، سب سے بڑا عالم ہے، اللہ کا ولی ہے، وہ نصیبین میں ہے، یہ عراق کا سرحدی علاقہ ہے، عراق کے سرحدی علاقے، وہاں چلے جاؤ۔ سلمان فارسی پھر وہاں سے چلے، پھر عراق میں آ گئے۔ اب یہ آپ اندازہ کریں، تصور کریں کہ کتنا لمبا سفر کہاں کہاں سے کیا، اور پھر کس طرح مدینے میں پہنچے، اور حق کی تلاش میں کس طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ اب یہ تیسری جگہ پہ فارس سے چلے تھے، شام چلے گئے، شام سے چلے تو موصل چلے گئے، وہ پادری جب فوت ہوا تو وہاں سے چلے تو نصیبین آ گئے۔ یہ عراق کا علاقہ ہے سرحدی، یہاں پہ رہے، یہ بھی اچھا شخص تھا، اللہ کا ولی تھا، دیندار تھا، عالم تھا، اس کے پاس رہے، اور اس کے پاس جب رہے تو اس کا آخری وقت آیا تو پھر آپ نے کہا کہ میں تو ابھی اور سیکھنا چاہتا تھا، تمہارے پاس رہنا چاہتا تھا، اب تم دنیا سے رخصت ہو گئے ہو تو میں یہ کس سے سیکھوں گا، اور اب میں کہاں جاؤں یہ، اور دین اور مذہب کو سیکھنے کے لیے اب مجھے کہاں جانا پڑے گا؟ انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے اور وہ اموریہ میں رہتا ہے، یہ ترکی کا علاقہ ہے، تو کہا کہ وہاں تم چلے جاؤ، اموریہ علاقہ ہے، وہاں ہمارا بڑا پادری ہے، اس کے پاس جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی وہاں سے چلے، نصیب عین سے، اور ترکی پہنچ گئے، وہاں رہے اس شخص کے پاس، اس کے پاس ایک عرصہ گزارا، دین سیکھتے رہے، اور جو بھی الہی تعلیمات تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں خدا کی نازل کی ہوئی، وہاں رہتے رہے۔ بالآخر اس عیسائی پادری کے وصال کا بھی وقت آ گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ اب میں کدھر جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تمہاری اس پیاس کو بجھا سکے اور تمہیں حق کا صحیح راستہ بتائے۔ اب ہماری عیسائیت میں کوئی ایسا شخص مجھے نظر نہیں آتا۔ ہاں، میں تمہیں ایک بات یہ بتا دیتا ہوں کہ جس کا ذکر یہ انجیل میں آیا ہے اور پہلی آسمانی کتابوں میں، نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں تمہیں ان کا علاقہ اور جگہ بتا دیتا ہوں جہاں انہوں نے تشریف لانا ہے، تم وہاں اپنی قسمت آزما لو، شاید وہاں پہنچ جاؤ اور ان سے تم مل لو۔ حضرت سلمان نے جب یہ سنا تو آپ رہتے تھے اسی عیسائی آخری عیسائی پادری کے پاس، وہاں پہ تجارت بھی کرتے تھے، اپنی کچھ بھیڑ بکریاں اور گائیں بھی خرید لی تھی اور ساتھ سیکھتے رہے۔ بالآخر وہ بھی جب دنیا سے رخصت ہوا، عرب سے انہوں نے بتایا تھا کہ وہ آخری نبی جو آئے گا عرب میں آئے گا، صحرا کے علاقے میں، اور جس جگہ پہ وہ ہجرت کر کے آئے گا وہاں پہ کھجوروں کے جھنڈ ہوں گے، بہت زیادہ کھجوریں ہوں گی، تم نے وہاں پہ چلے جانا ہے، شاید تمہیں مل جائیں۔ عرب سے ایک قبیلہ آیا ہوا تھا، تو وہاں جب وہ قبیلہ بنو کلب اس کو کہتے ہیں، بڑا مشہور قبیلہ تھا عربوں کا، وہ قبیلہ وہاں پہ اس کے چند لوگ آئے ہوئے تھے۔ جب وہ قبیلہ وہاں پہ پہنچا تو حضرت سلمان نے انہیں کہا کہ اچھا تم مجھے اپنے ساتھ عرب لے جاؤ، مجھے تو راستے کا بھی نہیں پتا، اور فلاں فلاں جگہ پہ میں نے جانا ہے، اگر تم میرے اوپر یہ احسان کرو تو میرے پاس جتنی بھی بھیڑ بکری ہیں نا، وہاں پہنچ کے میں ساری کی ساری تمہیں دے دوں گا۔ اب قبیلے والوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ہی بن لی۔ اب سلمان فرماتے ہیں کہ مجھے پھر وہاں سے انہوں نے اپنے ساتھ لیا، اور راستے میں ایک وادی آتی ہے، اس وادی کا نام ہے وادی القرا، انہوں نے آ کے وہاں پہ بیچ دیا ایک یہودی شخص کو کہ یہ پتہ نہیں وہاں پہ پہنچ کے دے گا یا نہیں دے گا، اس کو بیچ دیں اور جو اس کی بھیڑ بکریاں وہ حاصل کر لیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں تو اب پھنس گیا کہ میں تو کدھر جانا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا تھا، اب یہ یہاں میں آ گیا ہوں، اب تو غلام بن گیا ہوں، اپنی مرضی سے کہیں نکل بھی نہیں سکوں گا۔ یہ بڑا امتحان تھا، لیکن ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ گرین سگنل یہ تھا کہ وہاں پہ بھی کھجوروں کے درخت تھے، عرب کا علاقہ تھا، تو وہ عیسائی پادری جو نے نشانی بتائی تھی کہ وہاں پہ تم جاؤ گے تو وہاں پہ کھجوروں کے درخت ہوں گے، کہا کہ شاید جہاں پہ آ گیا ہوں وادی القرا میں، یہاں پہ کھجوروں کے درخت ہیں، شاید یہیں پہ جانا ہو۔
وہاں پہ رہتے رہے، غلامی کی زندگی گزارتے رہے، ایک عرصہ وہاں پہ اس شخص کے پاس رہے۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کا سبب بنایا۔ اب اسی یہودی کا ایک چچا زاد بھائی جو یثرب میں رہتا تھا، مدینے سے اس یہودی کا چچا بھائی وہ وہاں پہنچا تو اس نے حضرت سلمان کو اس یہودی سے خرید لیا اور ان کو خرید کر یثرب میں اپنے ساتھ لے آیا۔ یعنی جہاں اللہ ان کو لانا چاہتا تھا ایسے اسباب کے ساتھ وہاں پہ لے آئے۔ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پہ پہنچا، وہاں پہ تو مجھے اس عیسائی پادری نے نشانیاں بتائی تھیں کہ ایسا ایسا وہ عرب کا علاقہ ہوگا، صحرا ہوگا، اور وہاں پہ کھجوروں کے درخت ہوں گے، بہت زیادہ کھجوریں ہوں گی۔ کہتے ہیں کہ وہاں پھر میں رہا اور اس یہودی کے پاس کتنا عرصہ رہا، اور وہ کہتے ہیں اب میں پریشان رہتا تھا کہ مجھے کس طرح پتہ چلے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں کہ نہیں آئے۔ مجھے تو یہ گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا، اپنی خدمت میں، باغ میں، اپنے کاموں میں لگائے رکھتا ہے۔ سلمان فرماتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا کہ میں کھجور کے اوپر چڑھا ہوا تھا اپنے آقا کے باغ میں، وہ نیچے لیٹا ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا، میں کھجور کے اوپر کام کر رہا تھا۔ تو اس کا جو ہے وہ کوئی رشتہ دار آیا اور اس نے آ کے اس سے بات کی کہ یہ وادی والوں کو کیا ہو گیا ہے، مکے کے ایک شخص آیا ہے، کیلا قبیلے والوں کو کیا ہو گیا ہے، مکے سے ایک شخص آیا ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور قباء میں وہ ٹھہرا ہوا ہے، اور یہ سارے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لائے تھے تو مدینے سے پیچھے ایک جگہ آتی ہے وادی قباء جسے کہتے ہیں، مسجد قباء بھی ہے جہاں پہ آپ نے سب سے پہلا جمعہ پڑھایا تھا، وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند دن وہاں پہ رہے۔ تو وہ سارا قبیلہ اور سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا، تو اس نے آ کے کہا کہ ان کا ستیہ ناس ہو، ایک شخص مکے سے ہجرت کر کے آیا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اور یہ سارا کا سارا قبیلہ اس کے ارد گرد اکٹھا ہو گیا، اس کی بولی بولنی شروع کر دی ہے، وہ یہودی آپس میں بات کرنے لگے۔ سلمان فرماتے ہیں کہ میں اوپر کھڑا یہ بات سن رہا تھا۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں تو ایسے لگتا تھا اپنے ہوش گوا دوں کہ نیچے نہ گر جاؤں۔ کہتے ہیں میں فوراً نیچے اترا اور میں نے اپنے یہودی آقا سے، مالک سے آ کے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کس نبی کی بات کرتا ہے۔ ایک مجھے تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ جاؤ یہ تمہارے کام کی باتیں نہیں ہے، تمہیں میں نے کہا اپنا کام کرو۔ خیر کہتے ہیں کہ میں نے کام کیا اور اسی رات میں نے کسی طرح سے اس سے اجازت لے کے یہ بچا کے نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ آپ مسجد میں تشریف فرماتے، مجھے اس راہب نے، وہ جو عیسائی پادری تھا، مجھے اس نے 3 نشانیاں بتائی تھیں کہ اس نبی کی 3 نشانیاں، صدقہ قبول نہیں کرے گا، ہدیہ قبول کرے گا، 2 نشانیاں، اور تیسری نشانی یہ بتائی تھی کہ 2 کندھوں کے درمیان اس مہر نبوت ہوگی۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں یہ تینوں نشانیاں لے کے چلا گیا، کچھ کھجوریں لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے جا کے کہا کھجوریں میں نے آپ کے لیے لایا ہوں اور یہ صدقہ کی ہیں میں نے آپ کے لیے۔ سلمان فرماتے ہیں کہ حضور نے کھجوریں لیں اور صحابہ کو کھلا دی، حضور نے خود قبول نہیں کی۔ میں نے کہا میری ایک نشانی تو پوری ہو گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر چند دن گزرے تو پھر میں نے چند کھجوریں لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں، ہدیہ لے کے آیا ہوں، تو حضور نے وہ کھجوریں قبول کر لی۔ پھر کہتے ہیں کہ میری دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی، اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہی اللہ کے نبی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں تیسری نشانی کے پریشان تھا کہ یہ اب 2 کندھوں کے درمیان ہے تو کپڑا ہے کیسے دیکھوں۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں حضور کے گرد گھومنے لگا کہ کسی طریقے سے مجھے نشانی نظر آ جائے، حضور جہاں بھی جاتے میں آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ آپ نے فرماتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مجھے کہا کہ سلمان آپ نے کپڑا اٹھایا اور کہا کہ یہ لو یہ تیسری نشانی بھی دیکھ لو۔ فرماتے ہیں کہ تیسری نشانی میں نے دیکھی، میں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اب میں نے سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہانی آپ کو کارگزاری سنائی کہ کس طرح میں وہاں سے چلا تھا فارس سے، پھر شام گیا، شام سے پھر میں نصیبین گیا، نصیبین عراق کا علاقہ ہے، وہاں سے پھر میں ترکی گیا، اموریہ، تو یہ سارے علاقوں سے ہوتا ہوا پھر میں ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ میں حق کی تلاش میں 10 غلامیاں میں نے قبول کی ہیں کہ ایک شخص مجھے بیچتا، دوسرا خرید لیتا، دوسرا بیچتا، تیسرا خرید لیتا، چوتھا خرید، کہا کہ یہ غلامیاں میں نے قبول کی، اتنے لمبے سفر کیے۔ یہ ساری داستان میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔
اب اندازہ لگائیں کہ حضرت سلمان فارسی، اللہ تعالیٰ نے اب جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی نا خطبے میں، اللہ نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا، اللہ فرماتا ہے جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں حق کو تلاش کرنے کے لیے، لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم خود ہی اس کے سامنے سارے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو کس قدر کتنی قربانیاں دیں اور کون کون سی غلامیاں برداشت کی اور کتنا سفر کیا کہ سر دار بھی پکارا لب بام بھی صدا دی، سر دار بھی پکارا لب بام بھی صدا دی، میں کہاں کہاں تک نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں، کہ کہاں سے چلے، کتنی غلامیاں برداشت کی اور پھر بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اب مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن تھے غلام، واپس چلے گئے اپنے یہودی آقا کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی آ جاتے بچ بچا کے اور پھر واپس چلے جاتے۔ حضور کو بھی بڑا دکھ رہتا تھا کہ آپ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی وجہ سے پہلے دو غزوے جو ہیں، غزوہ بدر اور غزوہ احد، 2 ہجری میں اور 3 ہجری میں، ان 2 غزوات میں آپ شریک نہیں ہو سکے تھے، غلام تھے تو کیسے شریک ہوتے۔ بالآخر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ غلامی کی زندگی گزار رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے آقا سے تم مکاتبت کر لو۔ اس دور میں مکاتبت یہ ہوتی تھی کہ غلام خود ہی اپنے آقا کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ طے کر لے گا کہ اتنی رقم میں تمہیں اتنا کام کر کے دے دوں گا یا اتنی رقم میں کما کے کہیں سے تمہیں دے دوں گا، تو جب تک یہ رقم پوری نہیں ہوتی میں تمہارا غلام ہوں، جب پوری ہو جائے گی تو پھر میں آزاد ہو جاؤں گا۔ حضور نے سے کہا کہ اپنے آقا سے مکاتبت کر لو۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں گیا وہاں پہ، میں نے اپنے آقا سے بات کی تو اس نے مجھے وہ چیز بتائی جو بظاہر ناممکن تھی کہ نہ یہ پوری ہو سکے گی، نہ غلامی سے اس کی جان چھوٹے گی۔ اس نے مجھے کہا کہ 300 کھجوروں کے پودے لگاؤ اور 40 اوقیہ سونا دے دو تو تم آزاد ہو۔ سلمان پریشان ہو گئے، آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ، وہ تو کہتا ہے کہ 300 کھجوروں کے پودے لگاؤ اور وہ جڑ پکڑ جائیں اور پھر 40 اوقیہ سونا دو تو آزاد ہے۔ اب میں کہاں سے دوں، نہ 300 کھجوروں کے پودے لگا سکوں اور نہ یہ 40 اوقیہ جو ہے وہ سونا دے سکوں۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اسے بات کر لو تم۔ آپ نے سارے صحابہ سے کہا کہ یہ تمہارا بھائی سلمان یہ غلام ہے، اس کو ہم نے آزاد کروانا ہے، تو اس کے آقا کے ساتھ یہ بات طے ہوئی ہے۔ حضور نے سب سے کہا، کوئی 50 کھجور کے پودے لے آیا، کوئی 10 لے آیا، کوئی 20 لے آیا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میں خود اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا۔ آپ سلمان کے ساتھ گیا، دیگر صحابہ کو لیا، گڑھے کھدوائے، آپ نے 300 پودے اپنے ہاتھ سے لگائے، 300 پودے اپنے ہاتھ سے لگائے، انہوں نے جڑ پکڑ لی۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اب سونا 40 اوقیہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے تھوڑا سا سونا مال غنیمت میں آیا تھا، بظاہر وہ بہت کم تھا، لیکن آپ نے حضرت سلمان فارسی کو دیا کہ جاؤ یہ لے جاؤ، اور جب انشاءاللہ تم وہاں پہ اس کا وزن کرو گے تو 40 اوقیہ ہوگا۔ سلمان فرماتے ہیں کہ وہ بہت تھوڑا تھا، لیکن جب میں لے گیا اس کا وزن کرتے تھے، دیکھنے میں کم لگتا تھا، وزن کرتے تھے تو پورا 40 اوقیہ سونا ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ جب میں نے اس کی دونوں شرطیں پوری کر دی تو اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد سلمان فرماتے ہیں کہ پھر میں نے مسجد نبوی میں رہنا شروع کر دیا، اصحاب صفہ میں سے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں رہتے، ظاہر فارس سے آئے تھے اور آپ کا نہ کوئی قبیلہ عرب میں جاننے والا، اجمی لوگ تھے، نہ کوئی گھر تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ مکے سے آئے تھے ان کو تو مدینے والوں کا بھائی بنا دیا تھا کہ یہ فلاں کا بھائی ہے اس کے گھر میں رہے گا، یہ فلاں کا بھائی ہے اس کے گھر میں رہے گا، یہ فلاں کا بھائی ہے اس کے گھر میں رہے گا۔ لیکن حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فارس سے آئے تھے۔ اچھا یہ جب بھی بات ہوتی تھی نا، کوئی کہتا تھا کہ ہم انصار ہیں، کوئی کہتا ہم مہاجرین ہیں، کوئی کہتا میں فلاں قبیلے سے ہوں، کوئی کہتا میں فلاں قبیلے سے ہوں، تو حضرت سلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے میرا قبیلہ کیا ہے، میں تو فارس سے آیا ہوں۔ تو حضور نے پھر آپ کو وہ اعزاز عطا فرمایا جو 1,00,000 سے زیادہ صحابی میں سے کسی ایک صحابی کو بھی عطا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ سلمان منا اہل البیت، فرمایا کہ سلمان تو اور کسی قبیلے سے نہیں ہے، تو میرے گھر والوں میں سے ہے۔ یہ اعزاز حضور نے کسی کو نہیں عطا فرمایا، سلمان کو فرمایا سلمان منا اہل البیت، فرمایا کہ سلمان تو اب میری اہل بیت میں شامل ہے، اور اعزازی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان کو پھر اپنی اہل بیت میں شامل کیا۔
سلمان پھر اپنا نام نہیں بتاتے تھے، قبیلہ نہیں بتاتے تھے، تمہارا قبیلہ کیا ہے، کہاں سے آئے ہو، کوئی پوچھتا تھا تو کہتے تھے سلمان بن اسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیر یہ آپ کا معاملہ ہوا، وہاں سے آزادی حاصل کی، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلسل رہے۔ غزوہ احد، غزوہ بدر اور احد میں شامل نہیں ہو سکے غلامی کی وجہ سے۔ غزوہ خندق ہوا 5 ہجری میں۔ اب یہ بڑا عجیب معاملہ تھا، اتنے زیادہ قبیلے یکدم مسلمانوں پہ حملہ ور ہونا چاہ رہے تھے۔ حضور نے سب سے مشاورت کی کہ کس طرح ان کا مقابلہ کیا جائے۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ، ہم اجمی لوگ ہیں، ہمارے فارس میں لوگ جب کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر ڈیفینس کرتے ہیں، دفاعی جنگ لڑتے ہیں، تو ہم کیوں نہ انہیں ڈیفینڈ کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خندق کھودیں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب میں خندق کھودی تھی، جس کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر عظیم فتح عطا فرمائی اور کامیابی نصیب فرمائی۔ تو سارے غزوات میں حضور کے ساتھ پھر رہے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی مدینے میں رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق نے آپ کو مدائن کا گورنر بنا کے بھیج دیا۔ پھر یہ ہے اسلام۔ وہ شخص جو فارس سے چلا تھا، شام کا سفر کیا، وہاں سے راہ نصیبین گئے، وہاں سے ترکی گئے، اموریہ، وہاں سے چلتے چلتے یہودی نے غلام بنا لیا، یثرب میں غلامی کی زندگی گزارتے رہے۔ کہتے ہیں کہ 10 مرتبہ بکا ہوں میں غلامی میں، ایک شخص بیچتا تھا، دوسرا بیچتا تھا، تیسرا بیچتا تھا، اور جس شخص کا کوئی حسب نسب کسی کو معلوم نہیں ہے اور غلامی کی زندگی گزارنے والا، تو حضرت عمر نے اس کو مدائن کا گورنر بنایا، اتنے بڑے صوبے کا۔ یہ ہے اسلام کا سیاسی نظام۔ آپ حضرت عمر فاروق کے جتنے بھی گورنر دیکھیں کہ سارے ایسے تھے، حضرت ابو دردہ، سعید بن عامر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی کو جب وہاں پہ گورنر بنا کے بھیجا نا، اور آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق بات کہنے کی قوت عطا کی تھی، آپ کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک غزوے سے واپس لوٹے، تو اس غزوے سے سارے لوگوں کے حصے میں ایک ایک چادر آئی تھی۔ حضرت عمر فاروق کے حصے میں بھی ایک چادر آئی۔ تو آپ اگلے دن جب خطبہ دینے لگے، خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پہ کھڑے ہوئے، تو حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، کہا لا سما ولا اطاعت، آپ ہمارے امیر ہیں، نہ ہم آپ کی بات سنیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے جب تک آپ ہمیں حساب نہیں دے لو گے کہ یہ اس ایک چادر سے تم نے اپنا یہ کرتا کیسے بنایا ہے، تمہارا تو قد بھی ہم سے بڑا ہے، ہمارا کرتا نہیں بنتا تھا، تمہارا کرتا کیسے بن گیا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ عبداللہ بن عمر بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ایک چادر میرے باپ کو ملی تھی، ایک چادر مجھے ملی تھی، میں نے اپنی چادر اپنے باپ کو دے دی تھی، اس سے حضرت عمر نے اپنا کرتا بنایا ہے۔ سلمان فارسی بیٹھ کے کہا کہ ہاں اب ہم سنیں گے بھی اور اطاعت کریں گے۔ یہ اسلام کا سیاسی نظام ہے کہ ایک اجمی شخص، ایک غلام شخص ہے جس کی معاشرے میں کوئی حیثیت اور عزت نہیں ہوتی تھی، وہ ایک قریش کے سردار کو، جرنیل کو، اور قریش کا اتنا بڑا لیڈر اور 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، ان کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ تمہاری بات ہی ہم نہیں سنیں گے، تمہاری اطاعت بھی نہیں کریں گے جب تک آپ حساب نہیں دے لو گے کہ یہ کرتا کہاں سے بنا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سلمان فارسی۔ پھر حضرت عمر فاروق نے اس کا حساب نہیں لیا کہ یہ سوال کرنے والا کون ہوتا ہے، اب اس کو پکڑ میں، یہاں پہ تو جو سوال کرتا ہے اس کو تو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اچھا پھر جب گورنر رہے نا، وہاں پہ گورنر تھے اتنے بڑے صوبے کے، آپ کے گھر میں امام احمد بن حنبل نے یہ روایت نقل کی ہے کہ سلمان فارسی کے گھر میں اس وقت ٹوٹل جو آپ کی مالیت تھی 22 درہم کا آپ کے گھر میں ٹوٹل سامان تھا، اور اس کو بھی دیکھ کے آپ روتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے تو فرمایا کہ کن فی الدنیا کا انہ کا غریب، ان کے معاشرے میں ایسے رہو کہ جس طرح ایک مسافر شخص کا سامان ہوتا ہے، اور یہ میرے پاس کتنا سامان ہے۔ تو یہ گورنر ہے، یہ مدائن کا گورنر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جنت 3 آدمیوں کی مشتاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت 3 آدمیوں کی مشتاق ہے۔ یہ فرمایا کہ ایک علی، ایک حضرت عمار اور ایک سلمان۔ کہا کہ یہ 3 وہ لوگ ہیں جن لوگوں کی جنت بھی مشتاق ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، آپ کو اپنی اہل بیت میں شامل کیا اور ان کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی قرار دیا۔ حدیبیہ کے موقع پہ حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت بلال حبشی بھی بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت صہیب رومی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک جگہ پہ بیٹھے تھے الگ، سامنے سے حضرت ابو سفیان گزرے، ابھی تک مسلمان تو نہیں ہوئے تھے ظاہر ہے، تو انہوں نے نا آواز لگائی اور اسے کہا کہ اللہ کی تلوار نے ابھی تک اللہ کے دشمن سے بدلہ نہیں لیا۔ ابو سفیان گزرا تو کہنے لگے کہ اللہ کی تلوار نے ابھی اللہ کے دشمن سے بدلہ نہیں لیا، یہ حضرت ابو سفیان سے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ اس طرح وہ قریش کے سردار کو اور یہ باتیں کر رہے تھے، تو میں نے انہیں ٹوکا ہے۔ تو حضور نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے کیوں انہیں ٹوکا ہے؟ اگر تم نے ان تین لوگوں کا دل دکھایا ہے، اگر تم نے ان کو ناراض کیا ہے، تو گویا کہ تم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق واپس پلٹے اور جا کے سلمان سے معافی مانگی، کہا کہ تمہیں دل تو نہیں دکھا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، ہم نے تو کوئی ناراضگی نہیں کی۔ تو یہ ہے سلمان فارسی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیار کیے تھے، اور یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ریاست مدینہ بنائی تھی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی وہ ہستیاں ہیں اللہ رب العزت نے جن کے متعلق فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ اب ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کی محبت اور اطاعت نصیب فرمائے۔